إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سامعین محترم اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور آپ کو انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہونے کا شرف عطا کیا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر سجا دیا اور قیامت کے دن شفاعت عظمی وہ آپ کے حق میں
خاص کر دی، اور آپ کے جو معاونین تھے آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں، دین کو غالب کرنے کے لیے جن لوگوں کا آپ نے انتخاب فرمایا اللہ رب العالمین نے، ان میں مردوں میں سے، جوانوں میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہم عمر تھے، ابو بکر کی عمر کچھ زیادہ تھی، اور خواتین میں سے، عورتوں میں سے جس کو سب سے پہلے کلمہ نصیب ہوا آزاد عورتوں میں سے وہ آپ کی بیوی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور چھوٹے لوگوں میں سے جو چھوٹی عمر کے تھے ان میں سب سے جن کو پہلے کلمہ نصیب ہوئے ہے وہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں رہے ہیں، آپ کی پرورش اور تربیت علی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب جو تھے ان کی مالی کیفیت کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا سے لے لیا تھا کہ یہ مجھے دے دیں، ان کے کھانے پینے لباس کا بندوبست میرے ذمہ ہوگا۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ اور ایک عظمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو سب سے پیاری لگتے جگر تھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح جو ہے نا وہ علی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ آپ کی فضیلتیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا تھا انت منی و انا منکا، علی تیرا اور میرا خون ایک ہے، تیرا اور میرا خاندان ایک ہے، تیرا اور میرا نسب ایک ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ جس کا میرا جس کے ساتھ تعلق ہے علی کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے، میرا جس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں علی کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور ساری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزاری۔ جو آپ کہتے گئے ہیں علی مانتے گئے۔ زندگی میں ایک موقع ایسا آیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور علی نے اس سے توبہ بھی کی، معذرت بھی کی، اور دوبارہ زندگی میں پھر وہ کام سوچا بھی نہیں۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ ابو جہل اب تو دنیا سے چلا گیا کافر، لیکن اللہ نے اس کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا
رضی اللہ تعالی عنہا یہ مسلمان ہو گئی، اور اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اسلام لانے کے بعد علی اگر نکاح کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پروگرام بنایا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں میں حلال کو حرام تو نہیں کر سکتا، دوسری شادی جائز ہے، لیکن یہ خاندانی رکاوٹیں جو بعض دفعہ ہوتی ہیں، اور نیا نیا اسلام ہے، ابھی اچھے طریقے سے اسلام کی وہ تعلیمات راسخ نہیں ہوئی تو یہ چپکلش بنے گی، تو ایک ہی گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع ہوں گی تو میں محمد کے لیے پریشانی ہوگی۔ فرمایا فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، علی اگر ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ علی یہ کیسے کر سکتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا معاملہ ختم کیا، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی دوسری شادی کا نام ہی نہیں لیا، جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی ہے حضرت علی نے کوئی اور شادی نہیں کی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں مسئلہ نا، ایک شادی کے بعد بس آگے مسائل ہیں، تو دوسری کا نام لو تو معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ پہلی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، وہ کہتے ہیں وارث کہتے ہیں گھر سے نکال دو، ہمیں طلاق دے، ہماری بیٹی ہمارے گھر بھیج دو، کسی اور سے شادی کر۔ عربوں میں آج بھی 4 شادیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، افغانستان میں ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں، افغانیوں کے طور طریقے یہ عربوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کا کھانے کا انداز بھی اور ان کے کھانے کے ذائقے بھی وہ عربیوں والے۔ یہ ملتان اور اس سے آگے چلے جائیں، یہاں بھی کوئی 4 شادیاں 3 شادیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر شادی دوسری اور تیسری، اور ظلم پہ ظلم یہ ہے کہ حکومت نے بھی پابندی لگا دیا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، زنا کے اڈے کھل رہے اور زنا عام ہو رہا ہے۔ اگر اسلام نے 4 شادیاں جائز رکھی ہیں، جو ان کے حق ادا کرے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگانے والے؟ تو فرمایا میں حلال کو حرام تو نہیں کرتا، لیکن یہ معاملہ الجھن کا باعث بنے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ مدد اور تعاون میں علی کبھی بھی پیچھے نہیں رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو اپنے بستر پہ علی کو سلایا ہے رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر کو ساتھ لیا ہے۔ جہاں ابو بکر کو ساتھ لینے کی ضرورت تھی وہاں ابو بکر کو ساتھ رکھا ہے، جہاں علی کو پیچھے رکھنے کی ضرورت تھی وہاں علی کو پیچھے چھوڑا ہے۔ اس واقعے کے اوپر غور کریں، یہ جو ہجرت کا واقعہ نا، اگر انسان دیانتداری کے ساتھ اس واقعے کے اوپر غور کر لے تو اگلے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ علی کا مقام یہ ہے کہ علی کو پیچھے چھوڑا ہے، ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لیے۔ ابو بکر مدینے میں ساتھ پہنچ گئے ہیں، علی پیچھے مکے میں موجود۔
کہا علی جو امانتیں ہیں فلاں فلاں کی یہ دے کے مدینے آ جانا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کا اپنا الگ الگ مقام ہے۔ جو علی کا مقام ہے وہ ابو بکر کا نہیں، جو ابو بکر کا وہ علی کا نہیں۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کا مقام اعلیٰ اور بالا ہے۔ اکیلے اکیلے بہت اعلیٰ ہیں، بڑے اونچے ہیں۔ رسولوں کا بھی جب درجات کی باری آئے گی تو اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ہر نبی اپنے مقام میں اعلیٰ عرفہ بلند ہے، لیکن جب درجات کی باری آئے گی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر۔ تو علی کو سلایا بستر پہ اور ابو بکر کو گھر سے ساتھ لیا۔ اس کا معنی یہ ہے ابو بکر اگر ساتھ ہو، علی پیچھے ہو، نہ علی کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے اور نہ کوئی اور مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علی بستر پہ سوئے، یہ علی کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ اور علی کو یقین تھا رضی اللہ عنہ کو کہ میں صحیح سلامت جاؤں گا، مدینے پہنچوں گا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، آنکھوں کی تکلیف تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ علی ساتھ تھے، بعض میں بعد میں آ کر ملے ہیں، آ کر مل گئے۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا، جو اس کا بڑا قلعہ تھا جہاں مرہب رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا، میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح فرما دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سعادت تو ہمارا لینے کو جی چاہتا تھا۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ عمارت مجھے ملنی چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ اور کہتے ہیں میں ذرا اونچا ہو کر آگے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی کہ میرا نام لے لے، میرا نام لے لے، لیکن آپ نے دیکھا علی نہیں ہے۔ میں علی کہاں ہے؟ وہ جی خیمے میں۔ کیا مسئلہ ہے؟ علی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بلاؤ علی کو۔ بلایا گیا، آپ نے آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، کہا جاؤ اللہ رب العالمین فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فتح دے دی، خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور یہاں جو گپے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، گپ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تلوار ماری اور وہ 7 زمینیں چیرتی ہوئی نیچے چلی گئی، اور وہاں جو ہے نا وہ ایک بیل ہے جس کے سر کے اوپر زمین کھڑی ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا جلدی جاؤ، کہیں یہ بیل جو ہے وہ نہ کٹ جائے اور زمین کا نظام نہ خراب ہو جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبریل نے جا کر نیچے پار رکھ دیے، جبریل کے پر بھی زخمی ہو گئے، بڑی مشکل سے کائنات پہنچی۔ یہ گپے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنے جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، اور آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس کا جو جی چاہتا ہے قول لکھ کر آگے کہتا ہے یہ حضرت علی کا قول ہے۔ اتنی باتیں حضرت علی کے نام منسوب کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے آپ نے علی کو پیچھے چھوڑا، ابو بکر عمر ساتھ ہیں علی مدینے میں، ادھر علی کو مکے میں چھوڑا ہے، ابو بکر ساتھ ہے۔ غزوہ تبوک میں علی کو مدینے میں چھوڑا ہے، مسلح سپرد کیا ہے۔ علی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ان بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں کسی کا رہنا اللہ کو پسند ہے نبی وہاں چھوڑتا ہے۔ نبی تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ علی پریشان ہو گئے، فرمایا علی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہارون کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے میں بھی تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہارون کو نبوت ملی تھی، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، ضد نہیں کی، یہ نہیں کہا مجھے چھوڑ کر تو فلاں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں ایسا ہوا۔ اور آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کا جو آخری ایام ہے آپ کی زندگی کی، اور مسلح امامت علی کی موجودگی میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ علی موجود ہے ادھر مدینے میں آپ کے پاس، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے ہیں اس وقت بھی علی ساتھ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے اس وقت بھی علی ساتھ تھے۔ جہاں علی کو آگے کرنا تھا وہاں آپ نے علی کو آگے کیا ہے، جہاں علی کو پیچھے چھوڑنا تھا وہاں پیچھے چھوڑا ہے۔ آپ علی کی موجودگی میں آپ نے نہیں کہا علی جاؤ نماز تم پڑھاؤ۔ خیبر میں علی پاس نہیں ہے، بلایا کہاں ہے؟ لاؤ علی کو، لایا گیا، بلایا گیا، وہاں علی پاس ہیں، لیکن مسلح امامت اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نہیں دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے علی کی شان کم ہوگی، اس لیے اگر کوئی علی کی شان کو بڑھاتا ہے، علی کا پہلا نمبر کہتا ہے کہ خلافت میں علی کا پہلا نمبر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت غلط، عمر کی خلافت غلط، عثمان کی خلافت غلط۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ علی کے بارے میں لوگوں نے غلط کیا اور شان بڑھانے کی کوشش کی، ابو بکر اور عمر اور عثمان سے مقدم کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں کسی نے کہا کہ علی کی عظمت ابو بکر عمر سے زیادہ ہے۔ کہنے لگے تو نے ان کو دیکھا ہے؟ کہتا جی نہیں، اگر تو نے ان کو دیکھا ہوتا تو میں تیرے اوپر قذف کی حد لگاتا، جھوٹ کی حد لگاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان، مقام جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، مومن مسلمان وہی مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی پڑے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، بیمار پرسی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں،
میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی سنا ہے آپ فرماتے تھے آنا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر فلان جگہ پہ گئے، میں اور ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے، کہتے ہیں میں یہ نام ساتھ اکٹھے سنتا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ عمر کی تعریف کرنے والے علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی۔ تو ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آخر دم تک رہی۔ ابو بکر کے مشیر علی، قاضی علی، عمر کے مشیر اور قاضی علی، عثمان کے قاضی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فراست سے نوازا تھا، تو مشکل سے مشکل فتویٰ جو صحابہ کو نہیں پتا چلتا تھا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حل کرتی تھی یا پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ حل کرتے تھے۔ جرأت اور بہادری میں یہ بہت آگے تھے۔ بڑے بڑے مشکل فیصلے جن کا کوئی نہ سر ہوتا تھا نہ کوئی پاؤں ہوتا تھا، اللہ اکبر، یہ حل کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفروسیہ میں اس کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں ایک مسئلہ آ گیا، ایک نوجوان آیا، کہتا ہے میں اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں، وہ کہتی ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ تیری ماں ہے اور ماں مجھے بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے وارثوں کو بلایا، کہا جو میں فیصلہ کر دوں تمہیں منظور ہے؟ جی ہمیں منظور ہے۔ بچپن میں اس کا باپ کہیں فوت ہو گیا تھا یا کسی جنگ میں مارا گیا، شادی اس کی کسی عام قبیلے میں ہوئی تھی، وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، یہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے بچہ پھینکا اور اپنے خاندان میں چلی۔ بچہ جوان ہوا، اس نے پوچھا میرا ماں باپ کدھر ہے؟ کہا باپ تو تیرا بچپن میں مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا۔ ایسے بھی ہوا ہے؟ ماں تیری فلاں، اس کا نام ہے فلاں قبیلے میں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ آ گیا، پوچھا یہ تیرا بیٹا؟ کہتی ہے نہیں۔ یہ تیری ماں؟ کہتا میری ماں ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ تو خراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست دیکھیں، کہا نوجوان کو تو بھی کہہ دے یہ تیری ماں نہیں ہے، کہہ دے میری ماں نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ میری ماں نہیں۔ کہا میں اگر اس نوجوان کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دوں تمہیں منظور ہے؟ مارس کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ ہے، مانتے۔ کہا میں حق میں اپنی طرف سے دیتا ہوں، میں اس کا وارث بنتا ہوں، یہ میں آپ کے اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، حسن و حسین تیرے بھائی ہیں۔ کہا جا، میں کہتا ہوں یہ تیری بیوی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، وہ چیخنے لگ گئی، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے، میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی، یہ میرا بیٹا، یہ نکاح ماں بیٹے کا ہوگا، یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بصیرت اور فراست اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دی ہوئی تھی، اور بہت سارے فیصلے ان کی زندگی کے بڑے سارے مسئلے۔ تو اہل سنت بھی امام علی کہتے ہیں اور حضرت حسین کو امام حسین کہتے ہیں، امام علی مقام کہتے ہیں۔ اہل سنت دوسروں کی تو باتیں چھوڑے نا،
ان کا تو طریقہ مذہب سارا کچھ الگ ہے. میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں. امام علی اور امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور امام حسن رضی اللہ عنہ، وہ رضی اللہ نہیں کہتے ہیں، وہ علیہ السلام کہتے ہیں. ایک کہہ رہا تھا، کہتا تھا وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارا نام لے کر، وہ علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، تم نیچے نہیں آنے دیتے ہو، وہ اوپر نہیں جانے دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم علی کا وہی مقام مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ہم نہ علی کو گراتے ہیں نہ علی کو بڑھاتے ہیں، گراتے بھی نہیں بڑھاتے بھی نہیں. یہی عدل اور یہی انصاف ہے. اس نے کہا تم نیچے نہیں آنے دیتے ہو، وہ اوپر نہیں جانے دیتے ہیں. اللہ ظالموں کے منہ سے بھی حق نکلوا دیتا ہے. بعض دفعہ گالی دینے والا دیتا گالی ہے لیکن حق بیان ہو جاتا ہے. کہا وہ علی کو اوپر نہیں جانے دیتے، وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ صحابہ کا مقام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی کا مقام ہے. وہ صحابی مانتے ہیں، تم علیہ السلام مانتے ہو، تم امام مانتے ہو، تم نبی کے برابر مانتے ہو، بلکہ نبیوں سے اعلیٰ مانتے ہو. اب بتائیے علی کو نبی کے برابر مان لے، یہ انصاف ہے؟ نہیں. امام کا معنی یہ ہے جس طرح نبی صاحب وہی ہے، صاحب شریعت ہے، رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، جس طرح نبی کو اللہ رب العالمین شریعت دیتے ہیں، ایسے امام کا اختیار ہے. امام صاحب وحی ہے، صاحب شریعت ہے. دین شریعت کو نافذ کرنے کا اختیار امام کے پاس ہے. امام حسین کا نام آئے گا تو عقیدہ یہی ہوگا، امام حسن کا نام آئے گا تو عقیدہ یہی ہوگا، امام زین العابدین کا نام آئے گا تو عقیدہ یہی ہوگا، جعفر صادق کا نام آئے گا تو عقیدہ یہی ہوگا، علی تقی اور نقی کا نام آئے گا تو عقیدہ یہی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کہنے والوں کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، علی لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کہنے والے اب بھی موجود ہیں. علی نے رب کہنے والوں کو جلا دیا تھا. خوارج انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا دیا. جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو کہنے لگے جو ہماری غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اب تو پکا ہمیں یقین ہوگا کہ تو ہی رب ہے، اس لیے کہ آگ کا عذاب رب کے علاوہ کو دے نہیں سکتا. حضرت علی کو بڑا پچھتاوا ہوا، کہنے لگے میں ان کو قتل تو کرتا لیکن ان کو آگ کا عذاب نہ دیتا. اس لیے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور صوفی، اور یہ خانقاہی نظام، یہ ساریاں نسبتاں یہ حضرت علی کی طرف کی جاتی ہیں. بوٹی پینے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ علی کا نام لیتے ہیں. یہ مست کلندر والے حضرت علی کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی متبع شریعت رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قاضی رہے ہیں، فیصلے دیتے رہے ہیں. اور رہا مسئلہ خلافت کا، یہ اللہ کی توفیق ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. مشیر بہت کمال کے تھے، قاضی بہت کمال کے تھے. ابو بکر کی خلافت بڑی شاندار گزری، عمر کی خلافت بڑی شاندار گزری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ابتدائی خلافت تقریباً آدھی سے زیادہ بہت شاندار گزری، بڑی فتوحات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈبل فتوحات ہوئی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. تو
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو ساری زندگی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ پریشانیوں کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے۔ پہلی اجتہادی غلطی حضرت علی سے یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے دارالحکومت مدینہ سے اٹھا کر وہ کوفہ میں لے گئے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ ابو بکر کا زمانہ پرسکون، عمر کا زمانہ پرسکون، عثمان کا زمانہ پرسکون، آخر میں کچھ فتنہ بنا، تو آپ کا زمانہ کیسا ہے؟ فرمانے لگے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تو نو، ہمارے مشیر تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلب والا عقیدہ، علی مشکل کشا نہیں ہے، علی رب بھی نہیں ہے، علی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، علی کے بارے میں امامت کا نظریہ یہ درست نہیں ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ امام بخاری کو تو امام کہہ دیتے ہو، امام مسلم کو تو امام کہہ دیتے ہو، تو حضرت علی کو امام کہتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری کو امام ہم کس طرح مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری حدیث کے فن کے ماہر تھے، عربی زبان میں امام اسے کہتے ہیں الماہر فی فنہ، جو اپنے فن کا ماہر اسے امام کہتے ہیں۔ سیبویہ کو نحو کا امام کہتے ہیں اور ان محدثین کو حدیث کے امام کہتے ہیں۔ یہ امامت کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے وہ صاحب شریعت ہے۔ امام کا انکار کفر ہے جیسے نبی کا انکار کفر ہے۔ اس معنوں میں ہم کسی صحابی کو کسی تابعی کو امام نہیں مانتے ہیں۔ جو اس نظریے کے ساتھ امام مانے گا وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج۔ امید ہے انشاءاللہ آپ میری باتوں کے اوپر دھیان کریں گے، غور کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده